لکھا تھا یہاں پہ، کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا کم ہوتا ہے اور جس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں تو سوال پہ سوال نکلتے چلے جاتے ہیں. میرے ذہن میں صرف یہ آیا تھا کہ بھلا غیبت ہے کیا؟ کسی آدمی کی وہ تعریف جو اس نے کیا ہے کام، اور وہ غلط کام کیا ہے اور میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، کیا یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ یا کوئی آدمی جس نے وہ کام نہیں کیا ہے اور میں غلط بیان کر رہا ہوں آپ سے، وہ غیبت کے زمرے میں؟ نہیں، غیبت یہ ہے کہ کسی مومن کی عدم موجودگی میں اس نقص کو کہ جو اس کے اندر موجود ہے اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے کا نام غیبت ہے. نقص موجود ہے، ٹھیک، نقص موجود ہے، تہمت نہیں ہے، کوئی نہیں آتا کہ حضرت عائشہ، یہ تو سنی شیعہ نے اس میں لکھا ہے. ایک چھوٹی خاتون، وہ چھوٹے قد والی تھی. غیبت یہ ہوتا ہے کسی انڈیویجول اعتبار کے ساتھ غیبت، انڈیویجول اعتبار کے ساتھ. نمبر یہ ہوتا ہے کہ پرسنل اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے. نمبر 2 ہوتا ہے کہ جو اجتماعی جرم کرتا ہے اس کی غیبت نہیں ہوتی ہے. نمبر 3 جو ہے نا، جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے اس کی غیبت بھی نہیں ہوتی ہے. غیبت مومن کی بات ہوئی، حد کے حرمت جو مومن ہے، مومن کی بات کر رہے ہیں. مومن کی بات کر رہے ہیں کہ مومن اس میں وہ نقص موجود ہے. فرض کیا مثلا جو ہے نا، وہ ایک مومن ہے، اس کو تھوڑا لنگڑا کے چل رہا ہے، صحیح. ابھی وہاں سے آئے تو اب ادھر سے جو ہے نا کہیں ہاں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ تھوڑا ہے، یہ اس کی غیبت کر رہے ہیں آپ، اس پہ جو ہے نا اس کی حد کے حرمت کر رہے ہیں آپ. یہ سبحان اللہ، اس سے آپ کو کوئی جنت میں درخت نہیں لگنے والا ہے. یہ جو ہے نا، جس طرح جو ہے نا وہ حضرت عائشہ ام المومنین کہا کہ حضور کا کہا وہ آئی، یعنی چھوٹے قد والی، تو حضور نے فرمایا غیبت کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے. غیبت میں یہ ہوتا ہے، غیبت یعنی بیک بائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نقص اس مومن میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نقص موجود ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس نقص کو جو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ اس نقص کو نقص ہے اس کے اندر، مگر اللہ برداشت نہیں کرتے کہ اس کی غیبت کی جائے. حرام کہا ہے، اور حرام اس حد تک کہ کون ہے کہ تم میں کہ جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے. مردہ ہو، اور مردہ کے ویسے لوگ ڈرتے ہیں، اور یہ مردہ کا گوشت کھائے سختی سے منع ہے. بالکل. اس کے بعد جو ہے نا دوسرے میں اس کو مثال دے دیں. اچھا، یہ تو مومن کی حد کے حرمت ہے نا. دوسرے لحاظ کے ساتھ اگر پلٹا دیں، یہاں پہ سچ ہے، غیبت میں سچ ہوتا ہے، تہمت نہیں ہوتی، سچ ہوتا ہے، اس کا عیب ہوتا ہے. اس کا جو ہے نا تہمت وہاں پہ آتی ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا اس میں وہ نقص نہیں ہے، اور اگر کوئی بتاتا ہے تو یہ اس کی تہمت ہوتی ہے. اس سے بڑا جرم ہے. تہمت جو ہے غیبت سے بڑا جرم ہے. آج دوسرے جو ہے نا، دیکھیں اسلام کس قدر خوبصورتی ہے. اسلام میں غیبت میں سچ ہوتا ہے. آپ جو ہے نا بعض اوقات دو مومن آپس میں لڑے ہوئے ہیں، صحیح، دو جو لڑے ہوئے ہیں، آپ بیچ میں جھوٹ بولتے ہیں، فرض کیے نہیں وہ تو بڑی آپ کی تعریف کر رہا تھا، اور آپ خواہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ کوئی تعریف نہیں کر رہا تھا. کوئی تعریف نہیں کر رہا. یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے. اس جھوٹ کی اسلام نے اجازت دی ہے. دو مومنین کو اگر آپس میں دل جوڑنے کے لیے ہے، اور بیچ میں آپ جھوٹ بولتے نہیں، وہ بڑی آپ کی تعریف کر رہا ہے، ماشاءاللہ اس قدر جو ہے نا آپ کی تعریف کرتا ہے کہ کیا کہنے. جو ہے نا آپ کیوں اس کے بارے میں اتنی جو ہے نا وہ اتنی بدظن ہو چکے ہیں. وہ تو نہیں، وہ تو بہت آپ کی تعریف کر رہا تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ بہت تعریف کرتا ہے، جھوٹ ہے یہ. لیکن یہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے کہ دو مومن کے سلسلے میں ہے سچ ہے، لیکن وہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جھوٹ اللہ کو پسند ہے. بات یہ ہے، اب کسی نے غیبت کی ہے، اس میں بھی جو ہے رد مظالم، یا تو یہ ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگی جائے. اب غیبت کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ مثلا میری کوئی غیبت کرتا ہے، جی، ایز اے پرسن، ٹھیک ہے، اگر کوئی میری غیبت کرتا تو مجھے حق بنتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. لیکن میری جو غیبت کرتے ہیں ایز اے پرسنالٹی، میرے سٹیٹس کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کرتا ہے، اس کو میں بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ بات جو ہے نا توجہ. اب یہی نقوی صاحب کی بات یہاں پہ آتی ہے
ایک دفعہ یہ ہوتی ہے کہ میری جو ہے نا غیبت کرتا ہے مثلاً بعنوان عدیل صاحب جناب غیبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں میری اس پرسنالٹی شخصیت کشی کرتا ہے میری